اب ہم اپنے مہمانان کرام حکم حضرات کے تاثرات سے اور ان کے خیالات سے مستفید ہوں گے۔ ان حضرات نے صبح سے بیٹھ کر آپ حضرات کی تقاریر کو سنا اور سن کر نمبرات دیے ہیں۔ جج بننا، حکم بننا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، مستقل بیٹھنا ہوتا ہے، بیٹھ کر جو ہے سننا، ہر ایک کی تقریر کو سن کر نمبرات دینا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں چاروں حکم حضرات کا کہ آپ حضرات تشریف لائے مصروفیات کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں مولانا مفتی عبید اللہ صاحب قاسمی، استاد جامعہ اسلامیہ دارالحیدرآباد سے، کہ وہ اپنے تاثرات اور خیالات سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ مولانا مفتی عبید اللہ صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام علماء کرام، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں اور میری مائیں اور بہنوں، کسی فن کی اہمیت کا یا کسی کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس کے موضوع سے لگایا جاتا ہے۔ سیرت کا یہ عنوان ہے، تو اس پروگرام کی اہمیت اسی سے واضح ہے کہ اس میں ہم نے جو حصہ لیا ہے سیرت کے عنوان سے، اس میں محبت رسول اور اطاعت رسول، اخلاق رسول، سنت رسول، اس پر طلباء اور طالبات نے تقریریں کی۔ اب مجھے تاثر بیان کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، تو دو تین باتیں میں ذکر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسابقے کا اعلان تقریباً 15 دن پہلے کیا گیا، اور مجھے جو بتایا گیا کہ اس میں تقریباً 150 مساہمین شریک ہوں گے اور ان کی تقریریں ہوں گی، لیکن تقریباً 100 ہیں، 50 طلباء یا طالبات شریک نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے لیے بڑے ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آسان عنوان مسلمان کے لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، اخلاق کو پیش کرنا ہے، بیان کرنا ہے، اس کے لیے بھی بہت کم تعداد نے شرکت کی۔ ایک بات تو یہ ہے ہمارے لیے سوچنے کی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے بھی شرکت کی، اللہ ہماری شرکت کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی نیت یہ ہوگی کہ سیرت النبی کے پروگرام میں شرکت کرنا اور اس پر کچھ بولنا، اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، اور ہر ایک کی نیت یہی ہونی چاہیے۔ لیکن جب میں نے تقریریں سنی تو خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ جتنے بھی شرکت کیے مساہمین یا مساہمات حصہ لیے، ماشاءاللہ مظاہرہ مجموعی طور پر ٹھیک رہا، لیکن بعض نے جو بیان کیا یا تقریریں کی اور اپنا مظاہرہ کیا وہ قابل اطمینان نہیں، تو اس لیے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خالی ذہن آ گئے، یا ایک دن یا 2 دن تیاری کی اور آ کر حاضر ہو گئے۔ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ میں کس لیے پروگرام میں شریک ہو رہا ہوں یا شریک ہو رہی، اور ہمیں کیا عنوان دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھا موقع تھا اور سنہرا موقع تھا کہ اس پر ہمیں کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے، تو دل سے، اندرون سے ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیاری ہوتی ہے لیکن اسٹیج کی وجہ سے ایک ہیبت، ایک رعب اور علماء کا ایک اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے زبان گنگ ہو جاتی ہے، بول نہیں پاتی۔ تو ممکن ہے بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو یہ کوئی یقینی نہیں۔ تو آئندہ کبھی بھی ہمارا پروگرام میں شرکت کرنا ہو، شریک ہو، تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں اور یہ جذبہ اور حوصلہ ہو کہ میں سب سے اچھا بولوں گا، ہماری تیاری سب سے اچھی ہوگی۔
ایک بات میں یہ نوٹ کیا ہوں کہ بعض کی تیاری تو تھی لیکن جب بول رہے ہیں تو غلط بول رہے ہیں۔ اکثر طلبہ اور طالبات نے الفاظ کی ادائیگی میں غلطی کی، ورڈ میں غلطیاں تھیں، بعض نے تو قرآن کی آیت میں بھی غلطیاں کی اور حدیث میں بھی غلطیاں کی۔ تو غلطی کی دو وجہ ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ ہم جو بول رہے ہیں پہلے سے کسی کو سینئر کو سنا کر نہیں آئے، ہم نے جو رٹ لیا، جو سمجھ لیا اور اسی کو صحیح سمجھ لیا کہ بس یہی صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایک لفظ کا تلفظ کچھ اور ہوتا ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرنی ہو تو پہلے کسی سینئر کو، بڑے کو جو جانکار ہیں اسے سنا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کیونکہ یہ پروگرام اسکول کے، کالج کے طلبہ اور طالبات کا ہے، کہ ایک چیز ہے ہم اسے یاد کر رہے ہیں تو خود پڑھ لیے اور دل میں پڑھ لیے، اچھا پڑھ لیے، اچھا یاد کر لیے، لیکن جب بولتے ہیں تو زبان سے غلط نکلتا، ذہن میں، دل و دماغ میں تو الفاظ ہے لیکن جب ادا کر رہے ہیں تو غلط نکل رہا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آنے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ بلند آواز سے اس کو خوب بولنا تاکہ وہ لفظ زبان پر جاری ہو جائے۔ بعض طالبات کو میں نے یہ محسوس کیا کہ لفظ بولنا چاہ رہے لیکن اس کی زبان پہ نہیں آ رہا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ کوئی لفظ مشکل ہے تو اس کو کم سے کم 5 مرتبہ، 10 مرتبہ اس کو زبان پر جاری کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بولیں گے 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ تو وہ لفظ زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک کچھ چیزیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں اس تعلق سے، اور ہم سب کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس پروگرام کے لیے بعض حضرات نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت پروگرام کے منتظمین کو، معاونین کو اور ہم سب مساہمین کو قبول فرمائے اور ہماری اس شرکت کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ پروگرام میں ہم نے بہت کچھ سنا، تقریریں سنی، اور بعض کی تقریریں ماشاءاللہ بہت اچھی تھیں، آیتیں، احادیث، اشعار بھی ماشاءاللہ بہت اچھے، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں۔ ابھی ایک مثال دیتا ہوں، ایگزامپل۔ ابھی ظہر کی نماز ہوئی، اب کتنے ایسے ہیں جو صرف فرض پڑھے، سنت نہیں پڑھے، اور سنتی کے اوپر تقریر کر رہے ہیں لیکن سنتی نہیں پڑھ رہے، ظہر کے پہلے کی سنت، بعد کی سنت نہیں پڑھے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر خود کتنا عمل کر رہا ہوں۔ قرآن میں ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تو ہم جو یاد کر کے آئے ہیں، جو بول رہے ہیں، اس پر خود بھی عمل کریں۔ اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ میری تقریر کا سامنے والے پر یا جس پروگرام میں شریک ہو کر میں تقریر کروں گا، اب میری تقریر کا اثر سامعین پر یا سامعات پر، سننے والوں پر کتنا ہوگا، تو اس کا رزلٹ خود بھی آپ نکال سکتے ہیں کہ جو تقریر آپ نے یاد کی ہے اور جو کر رہے ہیں اس تقریر کا اثر آپ کے اوپر کتنا ہے، آپ کے اوپر اس تقریر کا اثر کتنا ہو رہا۔ اس سے کم ہی ہوتا سامنے والے پر، زیادہ نہیں ہو سکتا، یہ کنفرم بات ہے۔ اگر آپ کے الفاظ سے، آپ کے زور سے بولنے سے یا انداز بیان سے سامنے والے پر کچھ اثر پڑا تو وہ کچھ دیر کے لیے ہوگا، پروگرام سے اٹھتے ہی وہ سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اصل اثر دل کا پڑتا، اور لوگ جو متاثر ہوتے ہیں 2 طرح سے، ظاہر سے، ایک باطن سے۔ تو ظاہر سے متاثر ہونا یہی ہے کہ الفاظ کا اثر پڑ گیا، خوب چلا کر بولے اس کا اثر پڑ گیا، آپ نے اشعار کا انتخاب کیا، قرآن کی آیتوں سے استدلال کیا، اس کا اثر پڑ گیا۔ لیکن ایک شخص ہے بولنے والا لیکن اس کی زندگی سنتوں پر ہے، جو بول رہا ہے اس سے زیادہ خود یہ پہلے سے طے کر لیتا ہے کہ میں جو کہوں گا اس سے زیادہ میں خود اس پر عمل کروں گا، اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو ایک نصیحت یہ لے کر جائیں کہ آئندہ جب بھی ہم کبھی پروگرام میں شریک ہوں گے
تو جو تقریر ہم کر رہے ہیں خوب اچھی طرح تیاری کریں، ایک بات۔ دوسری بات، اس تقریر کو کسی سینئر کو سنا دیں تاکہ اس میں کوئی غلطی ہے، ورڈ میں، تلفظ میں کوئی غلطی ہے تو وہ واضح ہو جائے، سمجھ میں آئے۔ تیسری بات کہ ہم جس موضوع پر بول رہے ہیں اس موضوع کی نزاکت کو، اہمیت کو سمجھ کر ہم تقریر کریں، یوں ہی نہیں ارے بولنا ہے چلو بول لیں گے، کوئی 1 منٹ کوئی 2 منٹ بول لیے اور کچھ سے کچھ کہاں کی باتیں بول رہا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ نزاکت ہے، سیرت النبی ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو غلط پڑھنا یہ اچھی بات نہیں، احادیث کو غلط پڑھنا یہ اچھی بات نہیں، گناہ ہوتا۔ اس لیے اس بات کو نوٹ کریں کہ جب بھی کبھی ہم تقریر کریں گے تو پہلے اس میں کچھ غلطیاں تو نہیں ہیں، اپنے سینئر کو سنا دیں۔ آخر میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پر جو جونیئر گروپ کے مساہمین ہیں ماشاءاللہ ان سے بہت طبیعت مطمئن ہوئی، اور سب سے اچھا جو مظاہرہ کیا ہے وہ مڈل کلاس کے پری سینئر گروپ کے ماشاءاللہ حکم حضرات بھی بیان کر رہے تھے، ایک سے ایک تھے ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ مزید ہم سب کو اس تعلق سے محنت کرنے کی، سیرت اور سنت کے تعلق سے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا۔ مفتی عبید اللہ قاسمی صاحب ماشاءاللہ اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے۔ طلباء کو چاہیے کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ اپنی اصلاح سمجھ کر اصلاح کر لیں۔ اصلاح کے لیے باتیں کہی جاتی ہیں، ظاہر بات ہے انسان سیکھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ بچپن سے پورا سیکھ جائے۔ اس طرح کے پروگرام میں آنے سے معلومات ہوتے ہیں ہمیں کیسے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب نے جو کچھ اصلاح طلب باتیں ہیں اس کی طرف نشاندہی کیے ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب دارالعلوم حیدرآباد کے استاد ہیں اور اچھے ماہر قلمکار بھی ہیں، تو انہوں نے اپنے جو تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ نصیب فرمائیں اور ہم تمام اپنی اصلاح کر لیں جو باتوں کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں مولانا مفتی عبداللہ صاحب قاسمی استاد جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد سے تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء اور طالبات، یہ میرے لیے بڑی خوشی اور بڑی مسرت کا موقع ہے کہ اس دینی اجلاس میں شرکت کرنے کا اور طلباء اور طالبات کی تقاریر سننے کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ جتنے طلباء اور طالبات نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے اور اس مسابقے میں اپنا تقریری مظاہرہ پیش کیا ہے، وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ جن طالبات کو یا جن طلباء کو ان کے امتیازی مظاہرے کی وجہ سے انعامات کا مستحق قرار دیا گیا ہے، وہ طلباء اور طالبات بھی مبارکبادی کے قابل ہیں، اور جن طلباء اور طالبات کو انعامات کا مستحق نہیں سمجھا گیا وہ طلباء اور طالبات بھی مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اس لیے کہ اسٹیج پر آ کر کے حاضرین کے سامنے، حضرات علماء کرام کے سامنے اپنی بات پیش کرنا اور اپنی تقریر پیش کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلے سے
تیاری کی گئی ہو، تقاریر زبانی یاد کی گئی ہو، اور پھر اسٹیج پر آ کر کے اسے حاضرین کے سامنے، علماء کرام کے سامنے طالب علم یا طالبہ پیش کرے، تو یہ بڑی مبارکبادی اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے پروگراموں میں حصہ لینے کی اور پروگرام میں تیاری کر کے تقاریر پیش کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو ضروری باتیں تھیں وہ حضرت مفتی عبید اللہ صاحب قاسمی استاد دارالعلوم حیدرآباد نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے پیش کی ہے، اور جن کوتاہیوں اور خامیوں کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے، ضرورت ہے کہ ہم یہاں سے جب اٹھیں تو مولانا کی باتوں کو ذہن نشیں کریں، اور جو کوتاہیاں اور خامیاں ہمارے اندر ہیں ان کوتاہیوں اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگلے اس طرح کے اگر پروگرام ہوں تو ہم کوشش کریں کہ جو خامیاں اور کوتاہیاں اس پروگرام میں ہم سے رہ گئی تھیں وہ خامیاں اور کوتاہیاں ہم سے ایک ایک کر کے دور ہو جائیں۔ دوسری بات جو اس موقع پہ مجھے عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق یہ ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر کسی بھی صاحب ایمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی محبت کی چنگاری کو بھڑکانے کے لیے اور اسی محبت کی چنگاری کو شعلہ بنانے کے لیے یہ گویا پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد جہاں یہ ہے کہ آپ اپنی بات اچھی طریقے سے دوسروں کے سامنے رکھ سکیں، آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو اظہار خیال کرنے کی، آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو دین کی بات دوسروں تک پہنچانے کی، جہاں یہ مقصد ہے وہی اس سے بھی اہم مقصد یہ ہے کہ سیرت رسول کے اس مسابقتی پروگرام سے جڑ کر کے آپ دراصل اپنے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق اور صحیح لگاؤ یہ آپ جو ہے اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ یہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ تو اس لیے صرف اس بات پر ہم انحصار نہ کریں کہ ہم نے مسابقے میں شرکت کی اور ہم نے تقریر پیش کر دی، بلکہ یہاں سے جب آپ جائیں تو یہ پیغام لے کر کے جائیں، یہ فکر لے کر کے جائیں کہ تقریر کے بہانے سے یا تحریری مسابقے کے بہانے سے جن کتابوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے وہ کتابوں کا مطالعہ مزید جاری رکھیں، سیرت رسول کے عناوین کے اوپر مطالعہ ہمارا جاری رہے گا، اور صرف ہم اپنی ذات ہی تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ گھر کے اندر بھی ہم ماحول بنائیں گے کہ سیرت کی کتابیں پڑھی جائیں، سیرت کی کتابیں گھر کے سارے افراد پڑھیں، اور ظاہر ہے کہ جب سیرت کی کتابیں ہم پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، اوصاف و کردار ہمارے سامنے آئیں گے، تو پھر اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمارے دل میں محبت بھی پیدا ہوگی اللہ کے رسول۔ محبت پیدا نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صحیح طریقے سے واقفیت نہیں۔ تو اگر ہم سیرت کی کتابوں سے اپنی دلچسپی بڑھائیں گے، سیرت کی کتابوں سے ہم اپنا تعلق بڑھائیں گے، مسلسل اس کو ہم مطالعے میں رکھیں گے، تو ظاہر ہے محبت ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوگی، اور محبت کے جو تقاضے ہیں یعنی عملی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی سیرت کو اختیار کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانا، یہ چیز بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کے اندر آئے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے طلباء اور طالبات کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور منتظمین اور جن حضرات نے بھی اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے واسطے محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شایع نشان اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ ہمارے مہمان حکم حضرات کے تاثرات ہوں گے، انشاءاللہ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ ہمارے پاس آج 4 حکم حضرات تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا تحسین حیدر صاحب قاسمی، شیخ الحدیث جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات مصری گنج، مولانا مفتی عبید اللہ قاسمی صاحب استاد جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد، اور مفتی عبداللہ صاحب استاد جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد، اور مولانا عبدالرحمان صاحب مولانا مفتی عبدالرحمان صاحب شیخ الحدیث جامعہ بستان سعدیہ۔ یہ حضرات الحمدللہ آج ججز کے فرائض انجام دیے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا جو پروگرام منعقد ہوا ہے SEUMP ٹرسٹ اور فیوچر اسٹارز ایجوکیشنل اکیڈمی کی جانب سے الحمدللہ ہوا ہے۔ SEUMP ٹرسٹ ایک دفاعی اور فلاحی ادارہ ہے اور تعلیمی ایجوکیشن لائن میں الحمدللہ اچھے انداز سے کام انجام دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے فیوچر اسٹارز اکیڈمی کی جانب سے بھی نونہالوں کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم نے مشورے سے طے کیا ہے کہ ہر 4 مہینے میں اس طرح سے سیرت کے پیغام کو عام کرنے کے واسطے عوام الناس میں شعور بیداری کے لیے ایک پروگرام کیا جائے۔ تو یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے، الحمدللہ آج یہ انجام پذیر ہو رہا ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب مولانا عبدالرحمان صاحب استاد و شیخ الحدیث جامعہ بستان سعدیہ سے تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے سیرت کے اس پروگرام کو دیکھ کر۔ تأثرات کے بارے میں جو ہے مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں کچھ عرض کروں۔ معذرت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ چند چیزیں ایسی پیش کروں جس سے آئندہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں یا سیرت کو بیان کریں تو ایک اچھی ترتیب کے ساتھ، ایک صحیح انداز کے ساتھ آپ اس کو پیش کر سکیں۔ اس لیے بہت کم وقت میں وہی بتا دینا چاہتا ہوں۔ میرے تأثرات سے زیادہ یہ میرا مشورہ شاید آپ کے لیے مفید ہوگا۔ ایک لفظ ہے سیرت اور ایک لفظ ہے سنت۔ ایک ہے سیرت اور ایک ہے سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدائش سے لے کر موت تک، اور نبوت سے پہلے بھی جو آپ کی زندگی رہی، نبوت کے بعد بھی جو آپ کی زندگی رہی، آپ دکھتے کیسے تھے، اخلاق کیسے تھے، کرتے کیا تھے، یہ سب کچھ ملا کر سیرت ہے۔ یہ سب ملا کر سیرت ہے، مگر یہ سب سنت نہیں ہے۔ یہ سب سنت نہیں ہے۔ سیرت کا ایک حصہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، والد کا نام عبداللہ تھا،
اب یہ سنت نہیں ہے، سیرت تو ہے مگر یہ سنت نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا کیونکہ آپ کا نام محمد تھا، یہ اس کی وجہ سے سنت نہیں ہے۔ اگر بعد کی زندگی میں آپ نے نبوت کے بعد محمد نام رکھنے کی ترغیب دی ہے تو سنت ہے، بچپن کے واقعے کی وجہ سے یہ سنت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اپنا وقت گزارا کرتے تھے، نبوت سے پہلے آپ سچائی کی تلاش میں وہاں جو ہے ہفتے ہفتے گزار دیتے تھے، مگر نبوت سے پہلے تو یہ سنت نہیں ہے۔ اگر نبوت کے بعد آپ ایسا کرتے تھے یا کوئی اور دلیل موجود ہو، آپ نے اس کی ترغیب دی ہو تو بے شک یہ بات سنت ہو سکتی ہے، مگر نبوت کے پہلے واقعات جو ہوئے ہیں آپ کے ساتھ اس کی وجہ سے آپ کسی چیز کو سنت نہیں قرار دیں گے۔ تو سیرت ایک لمبا موضوع ہے، سنت نبوت کے بعد جو کچھ بھی آپ نے فرمایا یا جو آپ نے کیا یا آپ کے سامنے جو کیا گیا اور آپ نے اس کو اوکے کیا، یہی سنت ہے۔ ایک بات سمجھ گئے، سیرت اور سنت کو گڑبڑ نہیں کرنا۔ سیرت پورا جو بھی آپ کے حالات واقعات، سنت میں بھی آپ سمجھ لیجئے سنت دو قسم کی سنت، ایک وہ سنت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرض، ظہر کے وقت میں 4 رکعت نماز فرض ہے اور اس سے پہلے 4 سنت ہے، اس کے بعد 2 سنت ہے، ایک یہ سنت ہم کہتے ہیں۔ فرض کے مقابلے میں، واجب کے مقابلے میں اس کے جو بعد کا درجہ سنت، ایک وہ سنت ہے۔ اور ایک سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ سنت ہو، حضور کا طریقہ۔ یہ جو سنت ہے، سیرت کے اندر جو ہم سنت کا لفظ بولتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے مراد طریقہ رسول، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے وہ سنت ہو، موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو۔ تو سنت ایک جامع لفظ ہے جب سیرت کے ساتھ جوڑ کر بولتے ہیں۔ جب اعمال کی لسٹ بناتے ہیں کہ کون سا عمل کس درجے کا ہے تو اس میں سنت الگ معنی میں ہے، فرض اور واجب کے بعد والا درجہ، لہٰذا اس میں بھی کبھی گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ داڑھی کو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ دوسری والی سنت سمجھ کر لوگ کہتے ہیں ضروری تو نہیں ہے نا بھائی، یہ پہلی والی سنت ہے جس میں اس کا درجہ واجب کا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سنت کا اس میں کیٹیگری میں داخل ہے، پہلی والی سنت۔ تو سنت اور سنت میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ سیرت کے ساتھ جو سنت بولتے ہیں، حضور کا پورا طریقہ چاہے جس درجے کا ہو، ایمان میں آپ کی سنت کیا ہے، نماز میں آپ کی سنت کیا ہے، یعنی طریقہ کیا ہے، فرض ہو چاہے واجب ہو چاہے اس کے بعد کا درجہ ہو، یہ 2 چیزیں۔ تو سنت آپ کا طریقہ، سیرت پورا کا پورا۔ سیرت میں دیکھیے ایک آپ کی ذات سے متعلق ہے کہ آپ تھے کیسے، آپ کیسے تھے، اللہ نے آپ کو کیسا بنایا تھا، پورا ایٹانومی، آپ کی ساخت جس کو ہم کہیں گے حلیہ جس کو ہم کہیں گے۔ تو پہلے نمبر پر آتا آپ تھے کیسے، آپ کا حلیہ کیسا تھا، پہلے بچوں کو یہ یاد کرانے کی چیز ہے۔ نمبر 1 حلیہ کیسا تھا سیرت کا۔ دوسرا آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، یہ حلیہ کے آگے اخلاق۔ اخلاق میں پیروی کی بات آتی ہے، آپ کی ساخت اور صورت اور حلیہ میں پیروی کی بات نہیں ہے۔ آپ کی ناک اونچی تھی تو دبا دبا کے ناک اونچا نہیں کرنا ہے ہم لوگوں کو، بس آپ کے ساخت کو اور صورت کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ایک سچی صورت ہمارے سامنے آئے تو محبت آپ کی پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ آپ کو کوئی لولا لنگڑا کبڑا نہیں بنایا تھا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، بڑا جمیل بنایا تھا، اور ایسی چیزوں کو سننے سے کسی سے محبت ہوتی ہے۔ تو حلیہ الگ، پھر اس کے بعد ہے اخلاق، اس کے بعد نمبر آتا ہے یاد کرانے کا بڑے بڑے حالات، آپ کے جنگ کے واقعات اور یہ وہ بڑے بڑے حالات جو آپ کے سامنے پیش آئے، سیرت کے وہ واقعات۔ اس کے بعد نمبر، یہ بڑے بڑے حالات میں 2 قسم آپ کر لیجئے، ہجرت سے پہلے کی زندگی جس کو ہم مکہ کی زندگی کہتے ہیں، ہجرت کے بعد کی زندگی جس کو ہم مدنی زندگی کہتے ہیں۔ 2 حصوں میں بانٹ کر پہلے ہجرت سے پہلے کی زندگی یاد کرائیے اور یاد کیجئے اور مطالعہ کیجئے۔ ہجرت کے پہلے کی جو زندگی مکی زندگی ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹیے، بچپن سے جوانی، جوانی سے نبوت تک اور نبوت سے ہجرت تک۔ بچپن سے جوانی کی عمر آپ کی کیسے گزری، بچپن کے حالات ہیں۔
پھر اس کے بعد جوانی کے حالات اور لوگوں میں آپ کیسے مقبول تھے، صادق تھے، امین تھے اور کیا تھے، اس زمانے میں آپ کی کیا حیثیت ہو گئی تھی نبوت تک۔ نبوت کے بعد آپ نے 13 سال جو مکہ کے اندر زندگی گزاری، اب اس کے بڑے بڑے واقعات آپ نوٹ کیجئے۔ پھر اس کے بعد مدینہ شریف کے حالات پر آ جائیے جس میں جنگی واقعات خاص ہیں۔ پھر اس کے بعد تو پوری زندگی ہے یہ کہ ہر چیز کے بارے میں آپ نے کیا بتایا، جس کو میں نے سنت سے تعبیر کر دیا۔ سنت پورا کا پورا دین ہے، سنت۔ اب اس میں بڑے بڑے واقعات، چھوٹے چھوٹے واقعات کی فرق نہیں ہے۔ بڑے واقعات سے بھی آپ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات سے بھی نتیجہ نکالتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بس یہی مختصر بات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس سے نفع پہنچائیں گے، آپ کو بھی انشاءاللہ اس سے نفع پہنچے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ اعلان آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اعلان ہونے کے بعد میں پھر 2-3 طالبات کو یہاں بلایا جائے گا جو اول پوزیشن سے کامیابی حاصل کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ہمارے 2 حکم حضرات، 4 حکم حضرات میں سے تین حضرات ابھی باقی ہیں جن کی تاثرات میں سننا ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب تاثرات پیش کر دیے ہیں اور تھوڑی دیر حکم حضرات کے تاثرات ہوں گے، پھر اس کے بعد میں تقسیم انعامات ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم سب سے پہلے جونیئر گروپ کا اعلان کرتے ہیں۔ جونیئر گروپ میں اول پوزیشن سے کامیابی حاصل کرنے والے طالبہ طوبہ فاطمہ بنت سمیر شیخ، طوبہ فاطمہ بنت سمیر شیخ۔ دوم امتیازی سید حسان احمد ولد سید اسرار صاحب، سید حسان احمد ولد سید اسرار صاحب، یہ دوم پوزیشن حاصل کیے ہیں۔ سوم رمشا آفرین بنت محمد وسیم اختر، رمشا آفرین بنت محمد وسیم اختر۔ یہ ہیں جنہیں گروپ میں اول، دوم، سوم آنے والی طالبات اور طلباء۔ ترغیبی انعامات اس کے اندر 5 ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو پروگرام منعقد ہوا ہے ہم نے اس میں 3 گروپ بنائے تھے، جونیئر گروپ، پری سینئر گروپ اور سینئر گروپ۔ اور جونیئر گروپ میں یعنی کہ ہر گروپ کے اندر 3 انعام ہیں، انعامات ہیں، اول، دوم، سوم، اور ترغیبی انعامات بھی 5 رکھے گئے ہیں، 5 رکھے گئے ہیں جونیئر گروپ میں۔ اور سینئر گروپ میں 2 انعام ہیں ترغیبی، اور پری سینئر میں بھی 2 تھے، لیکن ہمارے حکم حضرات کی وکالت سے اور سفارش سے مزید 2 ترغیبی انعامات کو جو ہے بڑھایا گیا ہے۔ ترغیبی انعامات 5 ہے اس کے اندر۔ شیخ عبد الرحمن، ترغیبی انعامات میں نمبر 1 شیخ عبید الرحمن ہیں، شیخ عبید الرحمن۔ نمبر 2 طوبہ رحمانی۔ نمبر 3 سیدہ نورین النساء۔ نمبر 4 عبد الرحمن۔ نمبر 5 شیخ علیشہ، شیخہ علیشہ۔ یہ جونیئر گروپ میں ترغیبی انعام حاصل کرنے والے طالبات کے نام۔ سینئر گروپ میں، یہ پری سینئر گروپ میں جو 11 سال سے 15 سال تک کے طلباء اور طالبات امیدوار اس کے اندر شامل ہیں، ان کے نام ہیں: انعام اول معراج فاطمہ، معراج فاطمہ۔ انعام دوم حبیبہ سلطانہ۔ انعام سوم محمد شاداب، محمد شاداب۔ پھر اس میں ترغیبی انعامات 4 مقرر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 فوزیہ بیگم بنت محمد احمد صاحب۔ نمبر 2 تسنیم فاطمہ۔ نمبر 4 حبیبہ بیگم۔ نمبر 4 سیدہ رقیہ تسنیم۔ سینئر گروپ میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں میر عفان ہاشمی، میر عفان ہاشمی۔ نمبر 2 تہمینہ فاطمہ، تہمینہ فاطمہ۔ نمبر 3 سید عدنان، سید عدنان ظہیر آباد۔ ترغیبی انعامات اس میں 2 ہے۔ نمبر 1 یاسمین بیگم۔ نمبر 2 صفا پروین، صفا پروین۔ یہ انعام پانے والے طلباء اور طالبات امیدواران کے نام تھے۔
اب میں گزارش کرتا ہوں پری سینئر میں اول امتیازی حاصل کرنے والے طالبہ معراج فاطمہ سے وہ آئیں اور اپنے تقریر پیش کریں۔ معراج فاطمہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وبارك وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پر رونق محفل میں ہم آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، صاحب شریعت، مالک جنت، محسن انسانیت، فخر موجودات، رحمت کل کائنات، خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور سنتوں کی اہمیت کے تعلق سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو ہم عظمت رسول کے تعلق سے کیا ہی بیان کر سکتے ہیں، بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہی عظیم ہے۔ سنا ہے کہ تم چاند تک پہنچے ہو وہ بھی سہارے سے، سنا ہے کہ تم چاند تک پہنچے ہو وہ بھی سہارے سے، میرے نبی نے تو اس کے ٹکڑے بھی کر ڈالے وہ بھی اشارے سے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو یہ ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو سارے جہاں کے بت سر سجود ہو گئے، بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، شجر و حجر، چرندے و پرندے، انسان تو کیا جنات بھی، الغرض کل کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ اور آپ کی عظمت میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے کل انبیاء کی امامت کی، سفر معراج پر گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نماز کا تحفہ بھی عطا کیا۔ معزز سامعین، ہمارے نبی کی عظمت میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کا ہر عمل سنت قرار پایا، اور سنتوں پر عمل کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ لب سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا، لب سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا، ہم نے ہر بار مقدر کو بدلتے دیکھا۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو آدمی میری سنتوں سے، میرے طریقوں سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت تو دعوت اللہ ہے، جس میں آپ کھپ گئے، اتنا کھپ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلاخر فرمایا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے میرے نبی اتنا غم نہ کیا کر کہ تو خود ہی فوت ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی 19ویں آیت میں فرمایا، ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واحسن اولئك رفیقا۔ ترجمہ، وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بروز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہترین ساتھی ہے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے سنت رسول کو اپنا لیا وہ طوفانوں سے بچ گیا، وہ نجات دینے والی کشتی میں بیٹھ گیا۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں جنت کی چابی تمہارے ہاتھ لگ جائے تو سنت رسول کو اپنا لو۔ سنت رسول وہ چابی ہے جو جنت کے دروازے کھول دے گی۔ معزز سامعین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کے مشتاق ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کی جنت مشتاق ہیں، اور جس نے اپنی طرز زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ٹھان لیا، جنت ان کے قدم چومنے کا شوق رکھتی ہیں۔ کچھ صورت پر ناز کرتے ہیں، کچھ دولت پر ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پر ناز کرتے ہیں تو کچھ دولت پر ناز کرتے ہیں، اور جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ محترم حاضرین اکرام، جو سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا دیندار بن جاتا ہے، اور جو ایک ایک کر کے سنتیں اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے وہ دین کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن پڑھو تو دل روشن ہو جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے، قرآن پڑھو تو دل روشن ہو جائے، اور اگر نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے نا میری نبی کی سنتیں کہ اگر عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔
اقرا مشن ہائی اسکول نواب صاحب کنتا کی طالبہ ہیں جو معراج فاطمہ معراج کے نام سے ہیں، اور انہوں نے پری سینئر گروپ میں الحمدللہ اول امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اب اس کے بعد میر عفان ہاشمی جو سینئر گروپ میں اول پوزیشن حاصل کیے ہیں وہ آئیں، یہ اپنا تعارف خود کرائیں، کرا کر تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم حضرت مولانا محمد حبیب الرحمن صاحب حسامی دامت برکاتہم العالیہ، جناب عبد الواسع صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تمام حاکمین، بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرا نام میر عفان ہاشمی ہے۔ میں سول انجینئرنگ کا ایک طالب علم ہوں۔ میں ISL کالج آف انجینئرنگ عثمانیہ یونیورسٹی سے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ آج دنیا میں ہر جگہ مسلمان رسوا ہے، ہر جگہ، ہر علاقے، ہر کونے، ہر ملک میں رسوا ہو رہا ہے۔ کہیں چاقو خنجر سے اسے زخمی کیا جا رہا ہے، کہیں گولی بارود سے اس کا قتل کیا جا رہا ہے، کہیں داڑھی کے نام پر اس کو شرمندہ کیا جا رہا ہے، کہیں برقعے کے نام پر ہماری بہنوں کی آبرو اچھالی جا رہی ہے، کہیں نئے نئے قانون بنا کر مسلمان کو اپاہج بنایا جا رہا ہے، کہیں مفلسی کے نام پر اسے معذور کیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسی قوم تھی جو دنیا کی امتیازی قوت مانی جاتی تھی، یعنی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ کیا وجہ ہے جو آج یہ قوم جو امتیازی قوت والی قوم تھی سب سے مظلوم قوم بن کر رہ گئی ہے؟ علماء اکرام اس کی ایک ہی وجہ بتاتے ہیں، وہ ہے اطاعت رسول سے دوری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دوری، احادیث کی بے حرمتی اور سنتوں کی بے ادبی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیسے اتباع ہوگی، کیسے اطاعت ہوگی، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہوگی جب دل محمد کی محبت سے خالی ہو، جب اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ یاد رکھیے، محبت سے اطاعت کرنا آسان ہوتا ہے، قربانیاں اسلام اور دین کے لیے دینا آسان ہوتا ہے۔ کیا بات تھی جو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیٹھ چھلوا دیتے، اپنے سینوں پر اینٹ رکھ دیتے لیکن دین سے نہ ہٹتے؟ کیا بات ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے ظلم و ستم سہتی لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے جو حنظلہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر احد میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں؟ یہ وجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جو ان کی قربانیوں کو مضبوط بناتی تھی، جو ان کی قربانیوں کو آسان بناتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت آسان بناتی تھی۔ ہم کیا ایسی محبت جانیں گے؟ ہمارے مرد آج غافل بیٹھے ہیں، ہمارے بچے آج بے پرواہ بیٹھے ہیں، ہماری بہنیں آج گمراہ بیٹھی ہیں۔ وہ بھی ایک عورت تھی، وہ بھی ایک بہن تھی، وہ بھی ایک بیٹی تھی، وہ بھی ایک بیوی تھی، جو ایک انصاری صحابیہ تھی جس نے اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو اور اپنے والد کو احد میں کھو دیا۔ لیکن جب یہ افواہ اڑ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے،
اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں نہیں رہے تو وہ تلملا گئی، بے چین ہو گئی اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اپنی سواری پر چل پڑی۔ راستے میں کوئی ملتا کہتا کہ تیرا باپ مار دیا گیا، کوئی ملتا کہتا کہ تو بیوہ کر دی گئی، کہتا کہ تیرے بھائی کو بھی شہادت کا گھونٹ پلا دیا گیا۔ سبھی سے ایک سوال کرتی کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں، کیا آمنہ کے لال زندہ ہیں، کیا عبد المطلب کے پوتے زندہ ہیں؟ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پاتی، ان کے در پر جا کے ایک بات کہتی، کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت آپ کے سامنے چھوٹی ہے۔ میرے شوہر کا جانا، میرے باپ کا جانا، میرے بھائی کا جانا بہت چھوٹا ہے، آپ کے رہنے سے مجھے بہت بہت سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے جو آج ہماری امت کے بہنوں اور بھائیوں کو لانے کی اپنے دل میں ضرورت ہے۔ خطبے میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات کو آخری نہ جانے۔ آج ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے، پاپولر کلچر میں ہمیں یہ بات گڑھنے کی ضرورت ہے کہ دین کی شروعات اور دین کا خاتمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ دین کی پہلی شرط یہی، دین کی آخری شرط یہی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں قرآن جنت اور دوزخ میں جانے کی شرط بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں کہتے ہیں، تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو تو جنت میں جاؤ گے۔ آیت نمبر 14 میں کہتے ہیں، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دو تو جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت ہو گئی تو دین مکمل ہو گیا، کامل و کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی تو دین ختم، جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں پر میڈیکل جرنلز، میڈیکل ریسرچ، سائنٹیفک سٹڈیز اور سائنٹیفک رپورٹس کو ہم ترجیح دیتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث کے سامنے بھی اسے پیش کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حدیث سنا رہے تھے، آپ کے سامنے حدیث کے جواب نے کسی نے کہہ دیا کہ ابو بکر تو کچھ اور کہہ رہے تھے۔ عبداللہ بن زید بڑے غصہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ جب میں محمد کی بات سناتا ہوں تم ابو بکر کی بات سناتے ہو، کہیں تم پر پتھروں کی برسات نہ ہو جائے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر کی بات بھی کہنا یہ بہت بری بات ہمارے صحابی سمجھتے تھے۔ ابو بکر کون ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنا دیا، جس کو قرآن نے ثانی اثنین کہہ دیا، جس نے اپنے پیروں میں خوشی خوشی زہر اسی لیے لے لیا کہ اللہ کے رسول کی نیند بیدار نہ ہو جائے، لیکن اس ابو بکر کی بھی بات کی کوئی حیثیت محمد کی بات کے سامنے نہیں ہے۔ ہم سب کو بہت زیادہ آج ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، حدیث کو سننے، سمجھنے، یاد کرنے اور بیان کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت رسول عطا کر دے اور ایسی محبت عطا کر دے جو اتباع کرنے کی توفیق ہمیں دے۔ محبت تو ابو طالب نے بھی کی تھی، لیکن وہ محبت اسے کچھ کام نہیں آئی۔ اللہ سے دعا ہے ایسی محبت ہمارے اولادوں میں اور ہم میں پیدا کر دے کہ وہ محبت کے چلتے ہمارے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا آسان ہو جائے، دین کے لیے قربانیاں دینا آسان ہو جائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔